اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا يهدي القوم الظالمین صدق اللہ العظیم۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، بھلا کیا وہ شخص کہ جس نے بنیاد رکھی علی تقوی، پرہیزگاری پر، تقوی پر، خوف خدا پر، من اللہ و رضوان، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندگی پر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر، خیر، وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی علی شفا جرف، ایک ایسے گڑھے پر، ایک ایسے گڑھے کے کنارے پر، شفا کہتے ہیں کنارے کو، اور شفا ہو تو صحت یابی، شین کے زبر کے ساتھ شفا، کنارہ۔ جرف اس کا ویسے ترجمہ گڑھا کیا گیا، لیکن اصل ترجمہ اس کا جو بنتا ہے وہ ڈھانگ بنتا ہے، ڈے ڈال ہے الف نون گاف، ڈھانگ۔ اردو میں ڈھانگ کہا جاتا ہے کسی زمین، ٹیلے یا پہاڑ کے اس حصے کو کہ جس کا نچلا حصہ پانی یا سیلاب کی وجہ سے بہہ گیا ہو اور اوپر کھوکھلی مٹی رہ گئی ہو جو کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے، یا وہ شخص بہتر ہے کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ایک ڈھانگ کے کنارے پر، ہارن، جو گرنے والا ہے، فنہار بہ فی نار جہنم، لہٰذا وہ اس کو گرا کر لے جائے گا دوزخ کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ، کہا لا یزال، کہ ہمیشہ، بنیانہم، وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، الذی بنوا ریبۃ، وہ ہمیشہ شک میں ڈالتی رہے گی، فی قلوبہم، ان کے دلوں کو، یا ان کے دلوں میں شک ڈالتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، جب تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس سے قبل جو آیات گزری ہیں اس میں یہ بات بتائی گئی کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی محنت سے مسلسل بڑھ رہی تھی، اور غزوہ تبوک کی تیاریاں مسلمان کر رہے تھے، اور ادھر جو ہے ابو عامر، جو پہلے یہودی تھا پھر عیسائی پادری بن گیا، اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس کے کہنے پر قباء کے مقابلے میں، جو مسجد قباء سب سے پہلے بنائی گئی تھی، اس کے مقابلے میں ایک عمارت تیار کی گئی، جس کو آیت نمبر 107 میں صرف یہ بتایا کہ وہ عمارت جس کو انہوں نے مسجد کا نام دیا تھا وہ بنائی گئی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے، مسلمانوں کی دشمنی اختیار کی جائے، اور یہاں پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائے، گویا کہ غیر مسلم اپنا ایک اڈہ بنانا چاہتے تھے، جو ابو عامر جو تھا مسلمانوں کا دشمن، اس کو فراہم کرنا چاہتے تھے یہاں پر مشاورتیں ہوں، اور حضور علیہ السلام کے پاس بھی یہ وفد لے کر آئے کہ یہاں پر آپ نماز پڑھ دیں، ہمارے غریب یا ہمارے بیمار یا اسی طریقے سے ہمارے جو معذور لوگ ہیں وہ نہیں آ سکتے، تو چلے ہم یہاں پر نماز پڑھ لیا کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب واپسی ہوگی تو پھر جو ہے ہم اس میں آئیں گے، لیکن دوران سفر جو ہے وہ حضور علیہ السلام پر یہ ساری وحی نازل ہو گئی کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر نہ آئیں، یہ تو انہوں نے جو بنیاد رکھی ہے وہ تو فتنے اور فساد پر رکھی ہے، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے سامنے ساری چونکہ صورتحال آ چکی تھی، اس سے یہ لوگ بھی بڑے پریشان ہوئے، اور حضور علیہ السلام صحابہ کرام بھی نہیں گئے۔
تو ایک تو ان کا تذکرہ کیا کہ وہ شخص کہ جس نے بنیاد رکھی ہے تقوی پرہیزگاری پر، اس سے مراد جو ہے حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ والسلام کی خواہش پر مسجد قباء کے لیے جگہ دی اور وہاں پر سب سے پہلے مسجد حضور علیہ والسلام نے بنائی۔ فرمایا کہ وہ جو بنیاد رکھی گئی وہ پرہیزگاری پر بنیاد تھی، وہ اللہ کی خوشنودی پر بنیاد تھی، اور یہ جو بنیاد رکھی جا رہی ہے یہ ایسی بے بنیاد ہے کبھی بھی یعنی گر سکتی ہے۔ گرنے سے مراد یہاں پر یہ ہے جیسے ہی اس بنیاد کو رکھنے والے، اس میں امداد کرنے والے دنیا سے جائیں گے تو وہ ان کو دوزخ کی طرف لے جائے گی، اور جو یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ گویا کہ یہ تو گناہ جاریہ ہے، یہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ آتے رہیں گے۔ اللہ ایسے ظالموں کو، ایسے جو ہے فساد پھیلانے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہمیشہ یہ بات ان کے دل میں شک ڈالتی رہے گی، بے چین کرتی رہے گی کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ راز فاش ہو چکا تھا اس لیے یہ بات کھٹکتی رہے گی کہ مسلمان ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یا اسی طریقے سے جب تک قیامت نہیں آ جاتی یا جب تک یہ مر نہیں جاتے، ان کے دل نہیں پھٹ جاتے، اس وقت تک یہ بے چینی کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے لیکن فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ حکمت کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں استعمال کرے، اور اگر پکڑا نہیں جا رہا تو اس سے عبرت حاصل کرے، اس کو غنیمت جانے اور سچی پکی توبہ کر لے۔ تو ساری بات کا اور آیات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، نیک نیتی پر عمل کیا گیا ضرور اجر ملتا ہے، بد نیتی سے جو عمل کیا جائے اس کے الٹا وبال اس کا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کے حالات کو جاننے والا ہے، اس لیے اچھی نیت کے ساتھ اعمال کرنے چاہیے اور گناہوں سے، بری نیت سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔